السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ دعا کو ہمیشہ سنتا ہے، بس ہمیں اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اتنی بار میں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، پر اب تک میری دعا اللہ نے قبول کیوں نہیں کی؟ تیار رہو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یاد رکھو، دعا دنیا کا وہ واحد پاورفل ٹول ہے جو انسان کی پوری قسمت کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ قسمت کا پھل اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے۔ یاد رکھو، تم جتنی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کو روتے ہو اور وہ تمہارے لیے سارا سمندر دینے کو تیار ہے۔ عطا کی تکبیریں وہ خود بناتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں خود ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان عقل والے لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ چھوڑے تو جانے دو، کوئی بدل گیا تو بدلنے دو، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو صبر کر لو، کوئی دل توڑ رہا ہے تو برداشت کر لو، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو تو اور بھی زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ وہ کام اب میرے رب کی مرضی سے ہوگا، اور وہ رب اندیشوں سے پاک فیصلے فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے گا، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے کن کب فرماتا ہے؟ جب تم حق اور سچ کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بلندی عطا فرماتا ہے اور تمہاری من پسند چیزوں سے تمہیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اسے اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جانتے ہو تمہاری دعاؤں کے راستے آسان کب ہوتے ہیں؟ دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم دوسروں سے امید رکھتے ہو اور اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ اگر تم اسباب پر یقین رکھتے ہو تو پھر اسباب بنانے والے پر یقین کیوں نہیں؟ اور پھر یہی کنفیوژن اور ڈاؤٹس کی وجہ سے تم بے چین ہو جاتے ہو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ دیکھو، قرآن کھولو اور ڈھونڈو اپنے مسئلے کا حل۔ پتہ ہے، جب مجھے کوئی سوال تنگ کرتا ہے نا، یا لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں، یا مجھے کوئی بے چینی ہوتی ہے، تو قرآن کھول کر میں ایک ایک سوال کا جواب تسلی سے لیتی ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر تنہا رہ گئے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ زندگی ہی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔
تم کوئی عام بندے نہیں ہو، پھر تم بہت خاص ہو جاتے ہو، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو ہر صورتحال کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کو منتخب کرو جو آپ کو سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو مصیبت سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ یاد رکھو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہیں۔ جانتے ہو دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز سے خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ بے شک اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا بہت خوبصورت احساس ہو سکتا ہے۔ تمہاری قبولیت کا منظر بھی قریب ہو، تم شکر کی تیاری کرو۔ بے شک جب اس مہربان رب کی رحمت عرش سے اترے گی تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔ تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ دعا قبول ہونے کی نشانیاں۔ دعا کی قبولیت کی چند نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دعا ویسے ہی پوری ہو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوری عطا کرتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت پر دیتا ہے اور بعض اوقات کسی آزمائش یا آخرت کے اجر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ البتہ دعا قبول ہونے کی کچھ نشانیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دل کو اطمینان اور سکون ملنا۔ اگر دعا کے بعد دل میں سکون، امید اور خوشی محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ نمبر 2، معاملات آسان ہو جانا۔ اگر کسی مقصد کے لیے دعا کی جا رہی ہو اور اچانک اس کے راستے کی رکاوٹیں دور ہونے لگیں تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملنا۔ کبھی کبھی دعا کے نتیجے میں اللہ بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل کر دیتا ہے، جو دعا کی برکت کی نشانی ہے۔ نمبر 4، اچانک کوئی بہتری یا خیر کا آنا۔ اگر کسی مشکل کے حل کے لیے دعا کی جا رہی ہو اور اچانک کوئی ایسا موقع یا مدد مل جائے جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دل میں دعا کی قبولیت کا یقین آ جانا۔ کبھی کبھی دعا کے دوران یا بعد میں دل میں ایک عجیب سی خوشی، سکون یا احساس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ یا نشان۔ کبھی کوئی ایسا خواب، واقعہ یا اچانک کسی سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے جو دعا کے جواب کی طرح لگتی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، حالات میں بہتری یا صبر کی طاقت ملنا۔ اگر فوری طور پر دعا کا مطلوبہ نتیجہ نہ بھی ملے لیکن دل کو صبر، تسلی اور بہتر امید لگنے لگے تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے۔ نمبر 8، نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ کبھی اللہ دعا کے نتیجے میں انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کر دیتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی
ہو سکتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔